الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں 15واں رکوع اور سورہ بقرہ کا 31واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 239 تک ہوا۔ آیت نمبر 239 کے بعد آیت نمبر 240 والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ معاشرتی مسائل اور نکاح، تعلق، نفقہ اور اس جیسے مسائل جو اوپر سے چلے آ رہے ہیں، اس سلسلے کی آخری آیتیں ہیں، اور ان آیتوں میں بیوہ سے متعلق اور طلاق شدہ سے متعلق ایک ایک حکم بیان کیا گیا ہے۔ بیوہ سے متعلق عدت کا مسئلہ آیت نمبر 234 میں گزر چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نکاح سے، زینت کی چیزوں سے 4 یا 10 دن تک اپنے کو روکے رکھے۔ وہ عدت کی مدت تھی۔ بیوہ عورت کے لیے جس کو حمل نہ ہو، شوہر کا انتقال ہو جائے، حمل سے نہ ہو، تو وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارتی ہے۔ حمل ہے تو جب تک حمل پیٹ میں ہے جب تک عدت رہے گی، اور جب حمل دے گی تو عدت ختم ہو جائے گی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انتقال کرنے والے شوہروں کو ایک ہدایت دی، بیویوں کے متعلق وصیت کر دینے کی۔ لیکن یہ بیویوں سے متعلق جس وصیت کرنے کی ہدایت اس آیت میں ہے کہ جب تمہارا انتقال ہو اور تمہیں لگے کہ ہماری وفات ہونے والی ہے، تو تم اپنے پیچھے چھوٹ جانے والی بیویوں کے لیے وصیت کر جایا کرو۔ وصیت کا جو حکم اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، جس میں 2 باتیں کی گئی۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ ان کے بارے میں یہ وصیت کر جایا کرو وارثوں سے اور اپنے پسماندگان سے کہ ان کو 1 سال گھر سے نکلنے، ان کو 1 سال گھر سے نکالنا مت، 1 سال تک ہی گھر میں رہیں گی۔ لہٰذا 1 سال تک گھر میں روکے رہنے کی، گھر میں رہنے کے حق کی وصیت کر جایا کرو۔ دوسرے یہ وصیت کر جایا کرو کہ ان کا خرچہ، نان نفقہ 1 سال تک شوہر کے چھوڑے ہوئے مالوں میں سے کیا جائے، تو ان کا خرچہ بھی ہمارے مال میں سے کیا جائے اور 1 سال تک ہمارے گھر میں ان کو رہنے دیا جائے۔ اس بات کی، ان باتوں کی وصیت کر جایا کرو کہ گھر سے نکالا نہیں جائے گا اور ان کو سال بھر ان کا خرچہ دیا جائے گا۔ یہ بیوہ عورتوں کے متعلق 1 سال تک یہ جو وصیت جس کا حکم اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، یہ دونوں حکم کہ 1 سال تک رہنے دیا جائے اور یہ کہ ان کا خرچہ 1 سال تک اٹھایا جائے، یہ جو وصیت کا حکم دیا گیا، یہ آیت پہلے اس وقت کی ہے جب کہ عورتوں، بیواؤں کا کوئی میراث میں حصہ شریعت کی طرف سے متعین نہیں ہوا تھا۔ اسی طریقے سے عدت کا زمانہ بھی شریعت کی طرف سے پہلے متعین نہیں ہوا تھا۔ اوپر جو آیت نمبر 234 گزری ہے، جس میں اسی جیسے الفاظ تھے، شروعات تھی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ جن عورتوں جو لوگ وفات پائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں اپنے شوہروں کی وفات کے بعد 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزاریں۔ عدت کی بات تو اس آیت سے معلوم ہو گئی۔ اب عدت جو ہے سال بھر کی نہیں رہی۔ پہلے زمانے جاہلیت میں دراصل قرآن کریم جو مسئلے میں گمراہی زیادہ ہوتی یا لوگوں میں ایک چیز کا رواج بڑھ چکا ہوتا،
تو اس کی دھیرے دھیرے اصلاح کرتا ہے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بیواؤں کے ساتھ بڑا غلط معاملات ہوتے تھے۔ بعض دفعہ تو ان کو گھر سے یوں ہی نکال دیا جاتا تھا، شوہر مر گیا تو بیوہ عورت انتہائی مظلوم ہو جاتی تھی۔ یہی کیا کم اس کے لیے غم تھا، غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ شوہر مر گیا، لیکن اس پر یہ ستم بالائے ستم، کوئی خرچہ نہیں دے رہا، اس کو گھر سے نکال دیا جاتا اور اس کو ساتھ بڑی جو ہے ناروا سلوک اور مظالم اس کے لیے روا رکھے جاتے، یا عدت گزارنے دیا جاتا تو اس کو عدت میں سال بھر بٹھایا جاتا، اور اس طریقے سے اس کی عدت پوری ہوتی کہ بخاری شریف مسلم شریف میں واقعات لکھے ہیں کہ زمانے جاہلیت کا رواج یہ تھا کہ جب سال پورا ہو جاتا تو ایک تو عدت سال بھر گزرواتے، اور جب سال پورا ہوتا تو اس کی گود کو اونٹ کی مینگنیوں سے بھرا جاتا، کہ اونٹ کی مینگنیاں جمع کی جاتی ہیں اور اس کو اس کے دامن میں اس کو بھرا جاتا اور کہا جاتا کہ اب نکل۔ چنانچہ وہ نکلتی اور مینگنیاں آس پاس والوں کو جہاں سے گزرتی جاتی مینگنیاں پھینکتی جاتی، تو لوگ اس بات کو سمجھتے کہ یہ اس کے شوہر کو مرے ہوئے 1 سال ہو گئے ہیں، اس لیے یہ عمل علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ اس کی عدت گزر گئی ہے، سال پورا ہو گیا ہے اس کو شوہر کے مرے ہوئے۔ تو کیا عجیب حماقت و کی بات، کتنی بدتمیزی کی بات ہے، انسانیت سے گری ہوئی کہ اس کی گود کو مینگنیوں سے بھر رہے ہیں، وہ مینگنیاں سب طرف پھینکتی جا رہی ہے، اس بات کا گویا پرچار کر رہی ہے کہ میرے شوہر کو مرے ہوئے 1 سال ہو گئے۔ شریعت نے یہ سب ختم کر دیا، کہا کہ ایک تو عدت میں اس کو جو ہے عدت میں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا خرچہ اٹھانا چاہیے، اور یہ سب جو ہے بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ پہلی آیت جو عدت سے متعلق آئی اور خرچے سے متعلق آئی وہ یہ آئی ہے۔ پھر اللہ نے اصلاح فرماتے ہوئے نمبر 2 پہ یہ کیا کہ سال بھر کی عدت کو 4 مہینے 10 دن میں تبدیل کر دیا، کہ عدت 4 مہینہ 10 دن جو حمل کا آدھا زمانہ ہے یہ بہت ہے، اور اس 4 مہینہ 10 دن اس کا سوگ میں رہنا اور زینت اختیار نہ کرنا، خوشبوؤں سے پرہیز کرنا، اس طرح کی چیزوں سے اپنے کو بچانا جو انسان خوشیوں میں استعمال کرتا ہے، یہ 4 مہینہ 10 دن اس کی وہ سال کو آدھا کر دیا۔ اسی طریقے سے یہ جو بیواؤں سے متعلق کوئی خرچے وغیرہ کے لیے پریشانی کی بات تھی، تو شروع میں تو یہ کیا تھا کہ شوہروں کو حکم دیا کہ وصیت کر جایا کرے، جیسا کہ شاید میں ذکر ہے کہ سال بھر تک ان کا خرچہ دیتے رہیں گے اس کے مال میں سے۔ اس کی اصلاح اس طرح فرمائی کہ اللہ رب العزت نے بیواؤں کا اور وفات پانے والے شوہر کے مال چھوڑے ہوئے مال میں سے بیوہ کا مستقل حق مقرر کر دیا میراث میں، کہ اگر اولاد چھوڑ کر شوہر کا انتقال ہو رہا ہے تب تو 1/8 کل مال کا 8واں حصہ یہ بیوہ کا حق ہے، اور اگر شوہر کی اولاد ہی نہیں ہے، بے اولاد کے شوہر مر گیا، تو پھر بیوہ کو 1/4 چوتھائی حصہ حق ہوتا تھا، تو چوتھائی یا 8واں حصہ، تو 1/8 یا 1/4، تو کل مال کا 1/4 حصہ یعنی 4 حصوں مال بانٹا جائے تو 1 حصہ جو ہے 3 حصہ باقی وارثوں کا ہوگا، 1 حصہ جو ہے بیوہ کا ہوگا۔ یہ جب ہے جب کہ شوہر مرا اور شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور شوہر مرا شوہر کی اولاد ہے تو پھر بیوہ کا حصہ چوتھائی سے اور آدھا ہو جائے گا، یعنی گھٹ جائے گا، 8واں بن جائے گا، کہ کل مال کو 8 حصوں میں بانٹا جائے گا، 7 حصے باقی وارثوں کے ہوں گے، 1 حصہ جو ہے بیوہ کا ہوگا۔ جب یہ حصہ شریعت نے بیان کر دیا، 4 پارے میں آیت میراث آئی ہے سورہ نساء کے اندر، تو اب یہ وصیت کرنا کہ سال بھر اس کو گھر میں رکھا جائے، سال بھر جو ہے اس کو عدت گزارنے دیا جائے، سال بھر اس کا خرچہ اٹھایا جائے، یہ دونوں باتیں ختم ہو گئیں۔ اب گویا اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات الفاظ میں معنی میں تو باقی ہے، عمل کے اعتبار سے یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اب یہ کہ یہ آیت جب منسوخ ہو گئی تو آیت کو قرآن کریم سے ہٹا ہی دینا چاہیے۔ تو یہ حق تو انسان اپنے کلام میں کر سکتا ہے، انسان اپنی تصنیف میں کر سکتا ہے، جو کلام الہی ہو تو اللہ کے حکم کا وہ تابع ہے۔ چنانچہ یہی جواب دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہی سوال کیا تھا کہ جب اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، عدت بھی اب سال بھر نہیں اور خرچہ بھی سال بھر نہیں اٹھانا شوہر کے مال میں سے، اور میراث میں حق آ جانے کے بعد وصیت بھی شوہر کو نہیں کرنا کچھ، یا کرنا ہے تو اس کے علاوہ کرنا ہے، جو میراث میں حصہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات کی وصیت کرنا ہو تو کرے، لیکن نفقے کی اور مال کی لائن کی وصیت بیوی کے لیے نہیں کر سکتا، تو اس آیت کو کیوں باقی رکھا گیا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا
کہ اللہ رب العزت کے کلام میں جیسا پہلے سے چلا آ رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، لہذا اس آیت کے الفاظ کو باقی رکھتے ہوئے حکم کو منسوخ کیا گیا۔ لہذا یہ دونوں باتیں یہاں پر نہیں ہیں، نہ تو سال بھر عدت ہوگی اور نہ وصیت شوہر کے لیے سال بھر خرچہ اٹھانے کے لیے کہ سال بھر اس کا خرچہ دیتے رہنا، یہ وصیت جائز نہیں ہے۔ اب یہ کوئی وصیت بھی کرے تو وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا، وصیت کرنا بھی جائز نہیں اس طرح کی، اور وصیت پہ عمل کرنا بھی جائز نہیں۔ آیت میراث نے اور آیت عدت نے دونوں باتوں کو منسوخ کر دیا۔ یہ وصیت کر سکتا ہے کہ بھائی حسن سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، بھلے ان کا حق جو ہے شریعت نے میراث کے لائن سے اتنا کر دیا ہے، لیکن تم لوگ پھر بھی ان کا خیال کرتے رہنا، نفلی صدقات سے ان کا خیال رکھنا، صلہ رحمی کرنا، یہ اور بات ہوئی۔ تمام کسی بھی نیک کام کی آدمی وصیت کر سکتا ہے۔ تو یہ تو پہلی آیت کا حاصل ہوا جس میں عورت کو کا جو حق بیان کیا گیا کہ شوہروں کے وصیت کے بعد ان کو 1 سال رہنے کا بھی حق ہوگا، 1 سال کا خرچہ بھی وہ شوہر کے مال سے لیتی رہیں گی، لیکن وہ خود ہی نہ لے، اپنا حق چھوڑ دے، یا خود ہی سال بھر نہ رہے شوہر کے مکان میں، چھوڑ کے اپنے اور عزیزوں کیا چلے جائیں، تو یہ عورت کا حق تھا۔ عورت اپنا حق نہ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور وہ اپنے بارے میں جو چاہے مناسب فیصلہ کرے، لیکن جب اگر عورت اپنا حق لینا چاہے، شوہر نے اس کو وصیت کی روح سے حق دلایا ہوا ہو، تو پھر کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ تو لوگ تو اس کو نہیں نکالیں گے، خود وہ نکلنا چاہے تو وہ نکل سکتی ہے، لوگ تو اس کا خرچہ نہیں روکیں گے، لیکن وہ خود وہ خرچہ نہ لینا چاہے تو یہ اور بات ہے۔ یہ تو مفہوم ہے اس آیت نمبر 240 کا۔ آگے یہ تو بیوہ عورت سے متعلق بات ہوئی۔ طلاق شدہ عورتوں سے متعلق آخری بات آیت نمبر 241 میں یہاں یہ فرمائی گئی کہ جتنی بھی طلاق شدہ عورتیں ہیں ان سب کو بھی نفع پہنچانا چاہیے۔ وللمطلقات، تمام طلاق شدہ عورتوں کے لیے حکم دیا گیا متاع بالمعروف، شریعت کے ضابطے قاعدے کے مطابق یا خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں کچھ نہ کچھ نفع پہنچانا چاہیے۔ گویا طلاق کا معاملہ جو ختم ہو، نکاح کا معاملہ جو ختم ہو، وہ کسی نہ کسی اچھے انجام پہ ختم ہونا چاہیے، خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ایک تو طلاق شدہ عورتیں وہ تھیں جن کا حکم آیت نمبر 236 میں، 234 میں تو آیت عدت کو بیان کیا تھا، اور 236 میں یہ ذکر آ چکا ہے کہ اگر مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور شوہر نے عورت کو چھوا بھی نہیں ہے، طلاق ہو جائے تو اس کو رخصتی کا تحفہ دینا کم سے کم جوڑے کی شکل میں یہ واجب ہوتا ہے، اور مہر مقرر تھا تو آدھا مہر دینا یہ واجب ہوتا ہے، جبکہ طلاق ہو گئی، ابھی شوہر نے عورت کو چھوا بھی نہیں۔ یہ دو مسئلے آ چکے ہیں۔ یہاں پر پھر یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ طلاق شدہ عورتوں کے لیے متاع دو، تو وہاں متاع کے الفاظ تھے کہ من قبل ان تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع، اور متاع کا لفظ اوپر بھی آیا متاعا الى الحول، تو متاع کے ایک معنی تو یہ ہے رخصتی کا تحفہ دینا، تو وہ جو جن کا مہر مقرر نہ ہو، شوہر نے ہاتھ نہ لگایا ہو، ان کو رخصتی کا تحفہ دینا تو واجب ہوتا ہے، لیکن جس عورت کو بھی طلاق ملے ان سبوں کو وہ تحفہ دیا جائے جتنا تحفہ اس کو دیا گیا تھا جبکہ طلاق ہو گئی تھی ہاتھ لگانے سے پہلے، رخصتی سے پہلے، تو وہ تحفہ دینا تو واجبی درجہ رکھتا ہے، مہر کے قائم مقام ہے، جیسے آدھا مہر دیا جاتا ہے جب مہر مقرر ہوتا ہے۔ لیکن جن کے مہر مقرر ہیں اور وہ شوہروں کے ساتھ ان کا وقت گزرا، اب طلاق ہو رہی ہے، تو ان کو پھر تحفہ دینا یہ مستحب ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ گویا ہر قسم کی طلاق شدہ عورت کے لیے تحفہ دینا مستحب ہے، باقی واجب چیزیں الگ ہیں۔ عدت کا نفقہ دینا واجب ہے، مہر نہیں دیا ہے پورا مہر دینا واجب ہے۔ اسی طریقے سے جب تک عدت نہ گزر جائے طلاق کی، اس وقت تک شوہر کے مکان میں رہنے کا حق یہ ہے، اس کو شوہر کے اس کو نکال نہیں سکتا طلاق کے زمانے میں۔ عدت کے بعد پھر مہر بھی ختم، عدت کے بعد جو ہے عدت کے علاوہ جو نفقہ ہوتا ہے، جیسے آج کل عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ زندگی بھر کا نفقہ کر دیتی ہیں جب تک یہ دوسرا نکاح نہ کر لے، یا جب تک زندگی ہے تو نفقہ مقرر کر دیتی ہیں، یا یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ شوہر کی جائیداد میں اس کو کوئی حصہ دیا جائے، تو شوہر کی جائیداد میں کوئی حصہ دیا جائے یا زندہ حیات، یا جب تک کہ نکاح نہ کر لے دوسری جگہ جب تک کہ شوہر نفقہ دیتا رہے، تو طلاق دینا اس کے لیے بہت بھاری پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں کوئی شوہر طلاق بھی نہیں دے گا اور اس کو ستائے گا بھی، عورت نجات بھی نہیں پا سکے گی کہ ہم کو زندگی بھر نفقہ دینا پڑے گا، یہ جب نفقہ ہی دینا ہے تو کیوں نہ اس کو پاس میں رکھ کر کے اس کو نوکرانی کی طرح استعمال کرو، ظلم ڈھاؤ، مارو پیٹو، یہ سب حرکتیں ہوں گی۔
اور جس آدمی نے زندگی بھر اپنا ساتھ رکھنے کے لیے جس کو ناپسند کر دیا ہو اور نفرتوں کے ساتھ جس کو چھوڑ دیا ہو، وہ کب اس کا دل ضمیر گوارا کرے گا، کب وہ اس کے لیے آمادہ اور تیار ہوگا کہ وہ زندگی بھر اس کا خرچہ اٹھاتا رہے؟ اس لیے قرآن کریم کہ اس آیت میں یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ایک زمانے میں ایک بڑا مسئلہ چل پڑا تھا شاہ بانو کیس کے مسئلے میں، جن کو جو لوگ اخبارات یا اس طرح کے حالات سے واقفیت رکھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا۔ اس وقت جو ہے ایک لیڈر نے اس طرح کا اس آیت کو لے کر کے غلط تشریح کر دی، اور کچھ لوگوں نے اس کی ہاں ملائی حکومت کی خوشنودی کے لیے کہ تمام مطلقہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف، جب تک وہ نکاح نہ کر لیں ان کو متاع دینا ہے، اور متاع کے معنی انہوں نے لیے نفقہ دینا ہے۔ تو اس لیے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس آیت کا وہ غلط مفہوم ہوگا، اور وہ اس زمانے میں سارے علماء نے اس کی وضاحت کر دی کہ وللمطلقات متاع بالمعروف میں متاع کے معنی اولاً تو نفقہ نہیں ہے۔ اگر نفقہ بھی ہو تو قرآن نے صراحت کی ہے کہ نفقہ عدت تک ہوا کرتا ہے، اور پھر عدت کو بھی متعین کر دیا ہے، اور جب عدت کے بعد پھر نفقے کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ متاع کے معنی مہر کے ہو تو مہر واقعی واجب ہوتا ہے، نفقہ بھی عدت تک واجب ہوتا ہے۔ متاع کے جو معنی جو رخصتی کا تحفہ ہے وہی یہاں مراد ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ آیت آئی تھی، وہ واجبی تحفہ تھا جس کا مہر مقرر نہیں تھا۔ یہ تمام طلاق شدہ عورتوں کے لیے ہے کہ ان کو بھی تحفہ دیا جائے، یہ واجبی تحفہ نہیں ہوگا، یہ مستحب ہوگا۔ مستحب ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہے، احادیث وغیرہ سے۔ اس لیے اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ اتنا کہ تمام طلاق شدہ عورتوں کو جب طلاق پر نکاح ختم ہو رہا ہے تو رخصتی، جب عدت گزرنے پر وہ رخصت ہو تو رخصت ہونے کے موقع پر ان کے ساتھ کچھ ساز و سامان، جوڑا گھوڑا ساتھ میں کر دینا چاہیے، تاکہ ایک زخم پہ مرہم لگے، اور رخصتی بھی اور یہ جو مسئلہ خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے یہ معاملات ختم ہو، اور تکلیف کا احساس کم سے کم ہو، یا لڑائی جھگڑے کی نوبت کم سے کم آئے۔ تو شریعت کے ان باتوں پر لوگ کم عمل کرتے ہیں۔ طلاق دینا تو شوہر اپنا حق سمجھتا ہے، لیکن طلاق دینے کے بعد جو قرآن نے ہدایتیں دی ہیں کہ اس طریقے سے جوڑا بھی دو، اس طریقے سے اس کی خدمت بھی کر دو، اس طریقے سے اس کو آرام پہنچاؤ، یہ چیزوں کا انسان خیال نہیں کرتا۔ تو یہ آخری آیت میں یہ گویا فرمایا گیا کہ تمام طلاق شدہ عورتوں کو بھی رخصتی کا ہدیہ دینا چاہیے معروف طریقے پر۔ معروف طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واجب ہے تو واجبی طریقے پر دے، مستحب ہے تو مستحب طریقے پر دے، اگر رخصتی کا ہدیہ مستحب ہے، اس کے علاوہ کوئی واجب چیزیں باقی بچی ہیں، مثلا عدت کا نفقہ نہیں دیا ہے تو عدت کا نفقہ دے، اگر جو مہر نہیں دیا ہے تو مہر دے۔ یہ سب چیزیں متاع بالمعروف میں شریعت کے ضابطے کے مطابق دینا یہ واجب ہے متقین پر۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ نکاح اور طلاق اور اس طرح کے مسائل تم کو اللہ نے جو بیان کیے، ایسے اللہ اپنے احکام اور آیات کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم ان کو سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ یہ یہاں پر اس رکوع پہ نکاح اور طلاق سے متعلق جو احکام کا سلسلہ چل رہا تھا وہ مکمل ہوا۔ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، تو تمہارے لیے یہ لازم ہے وصیۃً لِأَزْوَاجِهِمْ، کہ اپنی بیویوں کے لیے تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ تم وصیت کر جاؤ اس بات کی متاعاً إِلَى الْحَوْلِ، کہ 1 سال تک انہیں خرچ دیتے رہنا، 1 سال تک ان کے خرچ اٹھاتے رہنا، یہ وصیت کر جاؤ۔ غیر اخراج، اور 1 سال تک ان کو گھر سے نکالنا مت کہا گیا، وہ خود نکل جائیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے، یہ اپنے حق کو وہ ساقط کرنے والے اپنے حق کو حاصل نہ کریں، یہ اور بات ہے، اس میں کوئی حرج گناہ کی بات نہیں ہوگی وارثوں کے لیے۔ فإن خرجنا، پس اگر وہ خود ہی نکل جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم نے جب ان کا حق دے دیا پھر وہ اپنا حق نہ لیں تو تم پر کوئی حرج کی بات نہیں، فلا جناح علیکم، تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، فیما فعلن فی انفسہن، ان کارروائی میں وہ جو اپنے بارے میں کرے، من معروف، کوئی بھی جائز کارروائی، یعنی جائز کارروائی سے مراد یہ ہے کہ جب تک عدت کا حکم نہیں تھا تو وہ اگر عدت کا حکم مثلا آج آ گیا 4 مہینہ 10 دن، اس بیچ میں نکلے تو تم جو ہے اس نکلنے میں ان کا ساتھ مت دو۔ اسی طریقے سے ان کو روکنا چاہیے جو روک سکتے ہیں کہ بھائی عدت میں نکلنا جائز نہیں۔ اور رہا خرچے کا مسئلہ، تو شریعت نے میراث جو دے دی ہے تو میراث میں سے وہ اپنا خرچ پورا کریں گی،
اور اگر میراث میں مکان بھی آ رہا ہے تو زندگی بھر اس مکان میں رہیں گی، سال بھر ہی نہیں بلکہ زندگی بھر اس مکان میں وہ رہے گی کہ اگر مکان مرنے والے شوہر کا اپنا اتنا مکان تھا اور اس کا جو حق مل رہا ہے 1/4 یا 1/8 اس میں مکان میں سے اتنا حصہ آ رہا ہے کہ اس میں وہ رہ سکتی ہے اکیلے، تو وہ زندگی بھر رہنے کا اس کا حق ہوگا، کوئی اس کو نکال نہیں سکتا۔ ورنہ جو ہے جب تک یہ بات نہیں تھی، میراث میں حق نہیں تھا، جب تک اتنا تھا کہ سال بھر کے لیے وصیت کر جانے کی اجازت تھی۔ تو فرمایا بس کوئی حرج کی بات نہیں ان باتوں میں جو وہ اپنے بارے میں کریں، جائز بات، معروف شریعت کے ضابطے کے اندر واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والے حکمتوں والے ہیں، اللہ اپنی حکمتوں سے خوب واقف ہے، کب کیا حکم دیتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے، جس حکم کو منسوخ کرتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور آگے بتایا کہ تمام طلاق شدہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف، ضابطے کے مطابق اور قاعدے کے مطابق انہیں نفع پہنچانا ہے یا انہیں تحفہ پہنچانا ہے، حقاً علی المتقین، یہ تحفہ دینا متقین کے لیے لازم ہے حقاً علی المتقین۔ یہاں پر حقاً لازم کے معنی میں، وہ واجب کے معنی میں نہیں ہوگا، متقین پر حق بنتا ہے کہ اس پر وہ عمل کریں، اور مستحب چیز کا بھی حق ہوتا ہے، واجب چیز کا بھی حق ہوتا ہے، تو یہ حق ہوتا ہے متقین پر۔ اور اگر لازم ترجمہ کریں گے تو متعاون کے اندر پھر نفقہ اور مہر شامل ہوگا کہ مطلقہ عورتوں کے لیے اگر مہر نہیں دیا ہے تو انہیں مہر سے نفع پہنچاؤ، نفقہ نہیں دیا ہے تو نفقہ سے نفع پہنچاؤ۔ اب یہ حقاً اپنے معنی میں رہے گا واجب کے معنی میں، کہ یہ متقین پر واجب ہے، چونکہ آیت میں ان متعاون کے لفظ کے اعتبار سے کئی تفسیروں کی گنجائش ہے، لیکن اس تفسیر کی گنجائش نہیں ہے کہ زندگی بھر نفقہ دیتا رہنا پڑے گا، یہ کہیں سے اس آیت سے نہیں نکلتا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ رب العزت تمہارے لیے، تمہارے عمل کرنے کے لیے اپنے احکام کو یوں ہی کھول کھول بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم ان احکام کو سمجھ سکو اور ان پر عمل کرو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب پر اپنے رحم کا فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ رب العالمین آنے والے رمضان کو ہم سب کے حق میں بخیر فرما، اے اللہ ہم سب کو صحت و ہمت و عافیت کے ساتھ یا اللہ رمضان مبارک کی روزوں و تراویح اور عبادتوں کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ رب العالمین موسم کی سختیوں کو آسان فرما، اے اللہ موسم کی سختیوں میں اے اللہ موسم کو خوشگوار بنا، اے اللہ موسم کی سختیوں کو دور فرما، اے اللہ خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، اے اللہ جو کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جن کی شفا اور صحت مقدر نہیں ہے، اے اللہ رب العالمین تو عافیت و خیریت کے ساتھ اے اللہ ان کو دنیا سے اٹھا کر اے اللہ لوگوں کی پریشانی اور خود ان کی پریشانی، بیمار کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جن گھرانوں میں بچے بڑے بوڑھے جو بھی بیمار ہیں سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، یا تو صحت نصیب فرما یا اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے رب العالمین یا رب العالمین ہم سب کا جب وقت آئے تو اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما، جب تک زندگی ہے اے اللہ آخری سانس تک ایمان پر ثابت قدم فرما، ہم سب کے ایمان کو سلامت فرما، ہم سب کے نسلوں کے ایمان کو سلامت فرما، توحید پر ثابت قدم فرما، اے اللہ رب العالمین تیری طرف سے ہر لائن سے متعلق جو بھی احکام یہ اللہ بیان کیے گئے اے اللہ اپنے شریعت کے تمام احکام پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا، ہر لائن کی سنتوں کو سیکھ کر اے اللہ اپنی زندگیوں میں سنتوں کو رچانے بسانے والا بنا، ہم سب کی زندگیوں کو سنتوں کے رنگ میں اے اللہ منور فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کا دنیا آخرت دونوں جہان میں انجام بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب